پہلے جس طرح سے لوگ بازارو عورتوں کو دیکھنے کے لیے اسٹیج پہ بلاتے تھے، اب کوئی بلاتا ہے؟ نہیں بلاتا۔ کیوں؟ چونکہ گھروں کی عورتوں کا حال یہ ہو گیا۔ جس عورت نے کبھی بے پردگی نہ کی ہو، وہ شادی والے دن منہ کھول کے خوب میک اپ کر کے، ارے آج تو میرے گھر کی شادی ہے، آج کیوں نہیں کروں گی بے پردگی؟ ایک تمہارے یہاں کی شادی ہے، ایک حضور کے گھر میں شادی ہوئی ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ ایک شادی علی کی شادی ہے، زور سے تو بولو، شادی سیدہ کی شادی ہے۔ اچھا، اس بات میں اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ کس کا؟ علی اور اسٹیج والے بھی ذرا بولتے رہو بھائی، آپ لوگ بھی، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ کس کا جوڑا ہے؟ سیدہ خاتون جنت کا۔ مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا ہے۔ معلوم ہے کیا جہیز دیا ہے؟ یہ سب جو آپ کہتے ہو نا، یہ چکی دی، یہ تو حضرت علی کے پیسے سے دی تھی وہ بیچ کے، مگر یہ سب بات نہیں۔ حضور نے جو بہترین جہیز دیا ہے، وہ ہمارے یہاں کا جہیز تو پرانا ہو جاتا ہے، 20 سال کے بعد بیڈ بھی بیکار ہو گیا اور فریج بھی، واشنگ۔ حضور نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا، اگر آج کا مسلمان اپنی بیٹی کو وہی جہیز دے دے تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں اس کے گھر میں کبھی طلاق نہیں ہوگی، بڑے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی وہ حضور نے جو دی ہے، وہ کون سا جہیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ علی کا کہنا ماننا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ کس کا کہنا ماننا؟ علی کا کہنا ماننا، علی کا کہنا ماننا۔ جلدی بولو، کس کا کہنا ماننا؟ علی کا کہنا ماننا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی۔ یار کیسی شادی ہے جس میں باراتی ابو بکر صدیق ہے، ہائے ہائے ہائے، بے شک باراتی عمر فاروق اعظم ہے، بے شک، باراتی عثمان غنی ہے، دولہا علی ہے، نکاح پڑھانے والے قاضی میرے نبی ہیں۔ ہائے سبحان اللہ، جلدی بولو، ہاں سبحان اللہ۔ دلہن فاطمہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اپنی دلہن سے میری پہلی ملاقات ہے، میں گیا ہوں اندر کمرے میں، جو میں نے شادی والے دن ان کو دیکھا تو میں رونے لگا۔ انہوں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو میرے ساتھ شادی پسند نہ تھی؟ میری بہنوں کو سنا دینا، اور وہ سن بھی رہی ہیں ماشاءاللہ، بتا دینا میری بہنوں کو، میری بیٹیاں سن رہی ہیں میری آواز، میری بیٹیاں صرف میری آواز سن کے اس بات پہ غور کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں روئے تو انہوں نے کہا کیا آپ کو نکاح پر؟ میں کہا نہیں، میرا نصیب ایسا ہے جو آپ میرے نکاح میں آئی ہیں، یہ تو بڑی۔ تو کہا روتے کیوں ہیں؟ کہا چھوڑیں نا بات کو، بات کیا ہے، روتے کیوں ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو ایک جوڑی نئے کپڑے وہ پہنتی ضرور ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور کیسا حضور نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ بس یہی دیکھ کے رویا ہوں کہ حضور کی بیٹی جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں۔ کتنے پیمد؟ 17۔ کتنی چادر پہنی ہوئی ہے؟ 17 پیمد، اور آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے سرتاج آپ بالکل بھی غم نہ کریں، میرے ابا نے جب رخصت کیا تھا اور بچپن سے یہی سمجھایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، واہ حق ہے اللہ۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ڈاکٹر بتاتا ہے یہ کرنا یہ نہ کرنا، اور اگر آپ پھر بھی کرتے ہو تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بولو، انسان کو ہوتا ہے۔ ایسی شریعت کہتی ہے یہ کرنا یہ نہ کرنا، نقصان کس کا ہے؟ بولو، نقصان کس کا ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اپنی بیٹی سے حضور ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ آواز دے رہے ہیں فاطمہ دروازہ کھولو، جی ابا تشریف لائیں، آ جاؤں؟ اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ عمران آئے ہیں ساتھ، ابا انہیں نہ لائیں۔ فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں۔ اور میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ عرض کرتی ہیں ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی کپڑے میں پیمد لگ گئے۔ حضور اندر گئے، دیکھا تو پورا چہرہ پیلا ہے۔ کبھی تو آپ بھی بیٹیوں کے گھر جایا کرو، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے ابا۔ فاطمہ چہرہ بالکل پیلا ہے، چہرے میں گڈھے پڑے ہیں، کمزور ہوتی ہے میری بیٹی۔ باپ تو ایسے ہی پوچھ لے تو بیٹی رون لگتی ہے۔ عرض کرتی ہیں ابا اللہ کا شکر، اور بتانا میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور اپنے محلوں میں رہ کر کے خدا اس کے رسول کو بھول جانے والوں، خوبصورت خوبصورت گھر بنا کر اللہ کے رسول کو بھول جانے والوں، میرے نبی نے فرمایا بتانا میری فاطمہ. عرض کرنے لگی ابا اور تو کوئی بات نہیں، بات یہ کہ میں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا اور میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے، اور کوئی بات نہیں. حضور آگے بڑھے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. میری بیٹی فاطمہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. میری فاطمہ میری بیٹی، اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ محمد کو آج 9 دن ہو گئے ہیں، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں 17 دن ہو گئے تھے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی ایسے دعا کر رہے ہیں. میں آگے بڑھی، حضور نے گٹلی چوس کے پانی پیا تھا، میرے آقا کریم نے گٹلی چوس کے کھجور کی. میں آگے بڑھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے لیے دعا فرماتے ہیں؟ آگے میں نے دیکھا تو حضور دعا کر رہے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے. اوہو کیا میرے سرکار، کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کر نہیں سکتی جتنا میرے حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تم نے فیس بک والے کو تو ٹائم دیا، انسٹاگرام والے کو ٹائم دیا، مگر مدینے والے پر درود نہیں پڑھا تم نے. کل قیامت کا دن ہوگا، آپ سب بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھے گی کہ حضور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے رو رہے ہوں گے. کیا سجدے میں سر رکھ دیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں. یار دنیا کی بھیڑ میں اپنا رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، مگر قیامت کی بھیڑ میں مدینے کا تاجدار ایک بھی امتی کو جب تک جنت میں نہیں لے جائے گا جنت میں نہیں جائے. اللہ نعرہ تکبیر. گاڑی سے جا رہے ہوں تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو روک کے نماز پڑھ لیا کرو روڈ پر. اس سے کیا ہوگا، ایک تو کوئی روڈ میں آپ کو دیکھتا نہیں ہے نا، دکھاوے سے پاک ہے وہ نماز. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ زمین کا حصہ جسے آپ بھول گئے ہوں گے وہ قیامت میں کھڑا ہو جائے گا. مالک اس نے بیچ راستے میں روک کے جب تیری عبادت کا وقت ہوا تھا تب اس نے سر جھکایا تھا، مالک اسے بخش دے پروردگار. صورتیں بناؤ، اپنی بخشش کے راستے نکالو. تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سن لیں گے. ایسا نبی سے کہنا بات ہے بے شک، جو مدینے کو تو جائے، ایسا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. سبحان اللہ. پڑھو تیرے در کی آرزو میں، آواز ہلکی سی بڑھا کے پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. موت بھی جو آئے، پڑھو تیرے شہر تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ جائے. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، زیادہ دیر نعت نہیں پڑھوں گا. سوچو تو کیسا ہوگا
جذبہ ابو بکر کا بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے کاندھوں نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شان ابو بکر شان ابو بکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں بابا حق ہے حق ہے سبحان اللہ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں مولانا بہت خوب میں سمجھاؤں گا نہیں آپ سمجھ جائیں تو سبحان اللہ کہہ دینا جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے کیا بات ہے جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے سبحان اللہ واہ کیا بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ وہ اچھا ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں پھر تقریر شروع کروں گا ہماری بہنوں کی نظر بہنیں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ پورا کلام اسی وجہ سے پڑھا تھا کہ یہ ایک شعر سنانا تھا میری بہنوں کو کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں اب یہ مجبوری بتاتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ پاتی تو ان کو کام بہت رہتا ہے نا یعنی وہ کہتی ہیں صبح کا ہمیں ناشتہ بنانا ہوتا ہے پھر کھانا پھر دوپہر کا پھر کپڑے دھوتے ہیں پھر برتن دھوتے ہیں پھر شام کا کھانا بناتے ہیں پھر 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم کو ان سب کاموں میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو جو میری بہنیں نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں اللہ کرے یہ شعر ان کے سمجھ آ جائے شعر سنیں بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے کیا کہنے حق ہے سبحان اللہ سر جھکائے پڑھو اور فجر سر اٹھائے بس 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 مرحبا 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 بہت شکریہ مرحبا مرحبا بہت شکریہ مرحبا اللہ آپ کو جزا دے بیٹا اللہ آپ کو نیک بنائے میرا آمین ہم سب کو نیک بنائے آمین حضور کی بیٹی رات میں سر جھکاتی تھیں تو پھر صبح کو کہتی تھی مالک کوئی تو ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ تیری دل کھول کے عبادت کر سکے کیا دل ہوگا وہ سبحان اللہ بولو تو یار کیا لوگ تھے وہ سبحان اللہ سیدہ پاک میری بہنیں سنیں ہاں اللہ برکت عطا فرمائے دیکھو میں تقریر میں نے اس میں شعر بہت لکھے ہیں مقطع پڑھ دیتا ہوں جی عطا ہمارے یہ ناصر بھائی ہیں ہر سال میرے ساتھ مدینے جاتے ہیں میں ان کی خدمت میں اور یہ ہمارے مشیر بھائی ہیں یہ پچھلے سال بھی گئے تھے اس بار بھی جائیں گے لوگ مدینے نہیں جاتے کیوں بولے ابھی حالات ٹھیک ہوں گے تو چلے جائیں گے تو ان بے وقوفوں کو یہ بتاؤ کہ مدینے جا کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا بات ہے حالات ٹھیک کر کے جایا نہیں جاتا حضور فرماتے ہیں میرے آقا کی زبان سرکار فرماتے ہیں عمرہ اور حج یہ بے روزگاری کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے تو دیمک کسی لائق چھوڑتی ہے تو پھر
ہاں بس یہ یاد رکھنا. ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے. خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے. کہوں دیوانہ کوئی سامنے تو آئے. اور جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت، ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت. جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. کیا کہنے ہیں، حق ہے. اب میری بات کو شروع کر رہا ہوں میں. ایکو کم کر دیں بھائی، مائک کم کر. مائک بہت اچھا ہے، ویری گڈ، بہت اچھا ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک، آیت سنی آپ نے، اب سمجھ لو. میری بہنیں، میری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. یعنی پیسہ، صبح پیسے کے لیے گئے، دوپہر پیسے کے لیے گئے، شام اچھے دن تلاش کرتے کرتے اچھے دن کب ختم ہو گئے اور کب بڑھاپے میں انٹری ہو گئی بیماریوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا. اے بھائی ذرا خاموش بیٹھ جا. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ، ایک حکم کریں بھائی، طلبی نے. یعنی تم یہ کہتے رہے مال مال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے، کیا دے دے بولو؟ سونا، اور وہ اس سونے کو دیکھ لے تو اس کو ایک دن میں ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا دل فرماتے ہیں حضور انسان بوڑھا ہوتا ہے اور دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں. اب وہ دو خواہشیں سننا چاہو گے کون سی ہیں جو انسان کے بوڑھے پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پہلی خواہش جینے کی آرزو، دوسرا پیسہ کمانے کی حوث. یہ دونوں جوان ہونے لگتی ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کا لالچ اور بڑھنے لگتا ہے. اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی حوث قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، باقی اس کی کھوپڑی کی حوث کو کوئی دوسرا بھر نہیں سکتا. کتنا ہی مال ہو جائے گا، یہ مال کے بعد پھر مال کی طرف جائے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے جو پیسے جمع کیے ہیں یہ ہمارے لیے آسانی بن گئی، بچ گئے. جو بینک میں جمع ہیں پیسے وہ بچ گئے، یا جس کا پلاٹ خریدا وہ بچ گئے، یا پھر جو کہیں جمع کر دیے وہ پیسے بچ گئے. نہیں 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 میرے بھائی، یہ تو مال کا بوال ہے، مال جانے بوال ہے. یہ تیرے پیسے بچے نہیں ہیں بلکہ بچ کے تجھے حساب دینا ہوگا. پھر بچے کون سے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا کریم جو بینکوں میں آپ نے جمع کیے وہ بچے نہیں، جو آپ نے کسی کے پاس رکھ کے اس کو پیسے بڑھائے یہ بچے نہیں، یہ بھی نہیں بچے. اما عائشہ فرماتی ہیں سیدہ امی عائشہ صدیقہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین فرماتی ہیں ایک بکرا ذبح کیا اور وہ اللہ کی راہ میں آپ نے جب ذبح کر کے اس کا گوشت بٹوایا اور پھر مجھ سے گھر پہ آ کے پوچھا کتنا بچا، تو میں نے ایک کٹوری حضور کی طرف کی، یا رسول اللہ یہ بچا. فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. بات ہے. غافل کس چیز رکھا ہمیں؟
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بچا لیا، نہ مسجد میں خرچ کیا، نہ مدرسے میں، نہ اپنے غریب بچوں پہ خرچ کیا، نہ اپنے غریب بھائیوں پہ خرچ کیا، نہ غریب بہنوں کو دیا، نہ غریب رشتہ داروں کو دیا، بس اب وہ پریشان رہے، ہم آسانی میں رہے، اور ہم نے اپنے بینک میں ہمارے پیسے لگے رہے۔ یہ پیسے نہیں، یہ پیسے لعنت ہیں جو غریبوں پہ خرچ نہ ہوں، امیروں پہ جو کہ اپنے جو غریبوں پہ خرچ نہ ہوں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہ ہوں، جو یتیموں پہ خرچ نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں آ گئے، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یہی پیسہ کرتے کرتے مر گئے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا کیوں پیدا ہوئے تھے تو کہیں گے بس پیسہ ہی کمایا ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ کچھ لوگ اتنے دنیا میں غریب ہیں جو پیسہ کما کے مر جائے۔ دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے بولو؟ جو پیسہ کما کے مر جائے، صرف پیسہ کمائے نہ وہ خرچ کرے۔ اب سنو میری بات، توجہ کرو، غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، اب ایسے ہی رک جاؤ گے؟ نہیں، ایسی بچ جاؤ گے؟ نہیں، ایسی مر گئے تو اب کیا ہوگا؟ ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر وہی بات دوسری مرتبہ ارشاد فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں پہلے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ اب ذرا اس پر غور کریں آپ حضرات۔ مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ نے ایک ہی بات دو بار کہی، یعنی ایک بار فرمایا کلا سوف تعلمون، پھر دوسری مرتبہ بھی فرمایا کلا سوف تعلمون، مگر اس میں فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، یعنی عربی میں دوسری مرتبہ کوئی بات کہی جائے، یعنی ایسے سمجھ لیجیے میں سمجھا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں، یعنی پھر اس کا ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ نے دو مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں فرمایا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ایک بار پیسہ جو کما کے مر گیا، ایک بار قبر میں حساب دے گا، ایک بار محشر میں حشر میں حساب دے گا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نہیں؟ اچھا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے، کہہ دو ہاں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، میں اپنی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی بندہ ایسا آیا ہو میرا بھائی جو آخری نصیحت سننے والا ہو، اس کے بعد پھر وہ کوئی تقریر سن نہ پائے۔ اچھا، ایک بات کا جواب دو مجھے، آج تک موت نے کبھی بے نمازی سے کہا ہے کہ بھئی تم مرنے والے ہو، کل توبہ کر لو؟ بے نمازی جب مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی ایسی ذلت کی موت مرے گا کہ اگر 7 سمندروں کا پانی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جو میری بہن اور جو میرا بھائی بے نمازی مرے گا، سن لے کان کھول کے، وہ جو پیر جس نے تجھ سے کہا ہے کہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اگر وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ سن، حضور فرماتے ہیں بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، اور قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ۔ اب وہ پیر جو یہ باتیں کرتا ہے بے نمازی، اور اپنے مریدوں سے کہتا ہے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تم میرے ساتھ اٹھو گے، تو اس کا پیر بھی فرعون کے ساتھ ہوگا اور مرید بھی فرعون کے ساتھ ہوگا۔ موت نے کبھی کسی بے نمازی سے کہا؟ کبھی ایسے آدمی سے کہا جو سود کھاتا ہے؟ حالانکہ سود کھانے والا قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا اس کی توند بڑی ہوگی، اپنی توند کے بل گرے گا، کھڑا ہوگا، گرے گا، پھر کھڑا ہوگا، توند اس کی توازن خراب کر دے گی، اس کا بیلنس خراب کر دے گی، گرے گا پھر اٹھے گا۔ یہ سارے ایک میدان میں یہ سود کھانے والے ہوں گے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ذلیل لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے؟ تو اہل محشر سے کہیں گے فرشتے یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام ہے، مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا؟ ایسے کبھی کہا؟ کسی ماں باپ کے نافرمان سے معاف کہا موت نے کہ ماں باپ کا نافرمان جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا لہذا توبہ کر لے؟ کبھی کہا؟ بولو، کبھی کہا؟ کبھی بدنگاہی کرنے والے سے، کبھی
ایسی میری بہن بیٹی سے جو مرنے سے پہلے بے پردہ عورت سے کبھی موت نے کہا پردہ کر لے، بے پردہ الٹی لٹکائی جائے گی جہنم میں، بتا بے پردہ عورت قبر میں بڑی سخت عذاب جھیلے گی، کبھی بے پردہ عورت سے موت نے کہا اے فیشن ویل عورت توبہ کر لے، کبھی مہلت دی؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی آپ نے دیکھا؟ تو سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول کے غلاموں، میرے غوث العظم کا یہ فرمان اپنے موبائلوں کی اسٹوریوں پہ لگانا، فیس بک کی اسٹوری اسٹیٹس پہ لگانا، میری بہنوں گھروں پہ لکھ لینا، چاہے بنگالی میں لکھو چاہے اردو میں لکھو، تم کو تاکہ یاد رہے۔ غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، میرے ساتھ بولو ذرا، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر۔ ہائے 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 کیا بات ہے، بے شک موت، پھر میرے ساتھ کہو میرے بھائیوں، تاکہ قیامت کے دن میں رسوا نہ ہو جاؤں کہ تمہیں بات میں نے بتائی نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ کیا فرماتے ہیں غوث العظم؟ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، موت تجھے بدلنے، جب انسان کو موت آتی ہے مرد ہو یا عورت، پورا یہ جسم اس وقت موت سے پہلے فالج میں ہو جائے گا، ہاتھ کام نہیں کریں گے، پاؤں کام نہیں کریں گے، صرف مومنٹ سر کا رہے گا، فرشتے آ رہے ہیں موت کے، اب وہ کہے گا مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت، نہیں 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 نہیں، اور مجھے تھوڑا مہلت دی جائے ایک بار کلمہ پڑھنے کی، نہیں 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 نہیں، موت حال بدلنے نہیں دے گی۔ 22 سال کا نوجوان فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر میں، 6 ایپ ہیں اس کے، بہترین جسم ہے، باڈی بلڈر ہے، وہ فلم دیکھ کے باہر کو نکلا، دلی میں مسلمان ہے، بائک اسٹارٹ کی اور چل دیا، بائک پہ بیٹھ گیا، چل دیا، چلائی بائک، اور اس کے بعد اس نے کانوں میں اپنے لگایا ایئر بڈس اور منہ میں گٹکا ہے، تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا نہیں ہے یہ آخری اس کی سواری ہے، اس کے بعد یہ کبھی کسی بائک پہ سوار، اس نے سوچا بھی نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا ہوگا، بالکل بھی خیال نہیں کیا ہوگا، اتنی دیر میں اس کا دل گھبرایا، سائلنٹ اٹیک آیا، ہارٹ اٹیک، 22 سال کے نوجوان کو، وہیں پر وہ گر گیا، اتنی بھی مہلت نہیں تھی موت نے کہ بائک روک لیتا، منہ کا گٹکا ٹھوک دیتا، کانوں کا وہ گانا بند کر دیتا جسے سن سن کے اس کی وہ مر گیا، وہیں پہ اس کا وہ چہرہ جس میں ایک نشان ہو جاتا، تو یہ وہاں پر کاسمیٹک لگاتا، فیس واش لگاتا، ڈاکٹر اسے دکھاتا جا کر کے میرے نشان ہو گیا ہے، اور اس کی دوائیاں کھاتا، مگر یہ پورا چہرہ لتھیڑ کے بکھیر دیا، پھاڑ دیا، اس کے روڈ نے پوری کنکریوں نے چہرے کا برا حال کر دیا، چہرہ اس کا دیکھنے کے لائق نہیں ہے، بالکل پڑا ہے لاش۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے اٹھایا، ایک اسپتال مر گئے، پھر پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، چاہے بچہ مرے، چاہے عورت مرے، چاہے مرد مرے، چاہے بڑے مرے یا چھوٹا مرے، ان نیچرل موت جو مرتا ہے اس کو بنا کپڑوں کے لٹا دیا جاتا ہے، بغیر کپڑوں کے، اور اس کے بعد ان کے پاس پہلے چھینی اور ہتھوڑی ہوتی تھی، ہتھوڑی سے پھاڑتے تھے، اب نہیں، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، گلینڈر لگاتے ہیں، یہاں ڈالیں گے گلینڈر، پورا یہ پھاڑ کے پورا نکال دیں گے، اس کے بعد یہ پوری انہوں نے یہ پورا تلوا نکالا اور نکال کے بعد پورا پھاڑ دیا، پھر یہاں سے پورا پھاڑ دیتے ہیں، کر سے ایسے کر کے یہاں سے ڈالیں گے اور پورا پھاڑ دیں گے اس کو، اور اس کے بعد پھر پورے حصے میں جو بھی نکالنا نکالیں گے، پھر اس کے اندر وہ موٹی موٹی سوئی سے پلاسٹک کے دھاگے سے سینا شروع کر دیں گے، اور سیتے 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 سیتے، اور اس کے بعد سر کو سیئیں گے اور پھر کالی پنی میں لپیٹ کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے 18 سال کی عمر کے بچے کی اپنے پڑوسی کا غسل دیا تھا، اس غسل میں میں نے اس کا سر اٹھایا، اور جیسی سر اٹھانے کے بعد میں نے اس کا سر میں پانی ڈالنا چاہا تو میری انگلی میں اس کے سر کی ایک ہڈی جو سفید ہڈی تھی پوسٹ مارٹم کی وجہ سے پھٹنے کی وجہ سے بالکل نوکدار ہو گئی تھی، میری انگلی میں لگی، خون نکل گیا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب نے کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں تکلیف کی بات نہیں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو وہ کہتا ہے او میرا ہاتھ اٹھانے والے ذرا میرا ہاتھ آسانی سے اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے میرے تکلیف ہوتی ہے، اور جب لے کر کے چلتے ہیں جنازہ تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کر کے لے جانے والے، او میرا جنازہ اٹھانے والے میرے دوست ذرا ہلکے ہلکے قدم رکھ، تیرے قدموں کی آہٹ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن اس کو بھی غسل ہوگا، اور یہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی غسل ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اب میری بہنیں ذرا دھیان دے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کر کے بولے اے میری ماں مریم میں اب مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی نا نا میرے بیٹے عیسیٰ نا, ایسا نہ کرنا. جب روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو. میں حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کی پیروں کی دھوبن کے برابر نہیں. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ مالک دن رات سفر کرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو پوسٹ مارٹم والی موت مر جاؤں. تو مالک بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. اپنے محبوب کے صدقے سے مدینے میں ایمان والی موت حضور کے صدقے میں عطا کرنا. وہ موت جس میں کوئی ابہام نہ ہو, وہ موت جس میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو, وہ موت جس میں کوئی دنیا کا خیال نہ ہو, وہ موت نہ آئے کہ جس موت میں انسان دیکھ رہا ہے فرشتوں کو رو رہا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے اور وہ صحابی رسول ہیں. کبھی ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ. کسی نے پوچھا اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں 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 نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب روح نکالنے والی ہوتی ہے تو بندے کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں. تو پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں مالک بس آخری وقت ہے, اس وقت میں ابو ہریرہ کو معاف کر دے. اگر تو نے آج ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. اس کا جنازہ اٹھا کے جوان 22 سال کے نوجوان کو گھر لے جایا گیا. ماں روئی ہائے میرے لال, بہنیں روئی میرے بھائی, سارا گھر رو رہا ہے. مگر رشتہ داروں کی کیفیت وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جلدی چلو دفن کرنا ہے, اٹھاؤ قبر, اٹھاؤ اٹھاؤ, دیر ہو رہی ہے, دکانیں بند ہیں. کس سے دل لگایا تھا دنیا سے؟ اس سے جو تجھے مرنے کے بعد 10 منٹ نہیں, کوئی تیرا رشتہ دار غسل میں ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں, سب ڈر جاتے ہیں اور چلے گئے دفن کرنے کے لیے. دفن کر دیا, ماں ہائے کرتی رہ گئی, مگر کس پہ اثر ہوا؟ ایسے کتنے جنازے اور اٹھیں گے تو ہم توبہ کریں گے, کتنے شور اور مچیں گے. اور اس کو دفن کر دیا گیا. دفن کرنے کے بعد اس کی قبر میں اللہ اکبر اس کو رکھ دیا گیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی چلتے ہیں قبر میں دفن کر کے تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والوں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول قبیلہ بنی نجار کی طرف سے جا رہے تھے اور نجار قبیلے میں حضور کی اونٹنی ڈس بیلنس ہونے لگی, کودنے لگی. سرکار نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ قبرستان میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اس عذاب اور مردے کی چیخیں سن کے میری اونٹنی یہ بالکل جو بے چین ہو رہی ہے. پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں بتاتا دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے. ایک آدمی مرا, بہت بڑا انسان تھا, مطلب مالدار آدمی تھا. قبر کھودی گئی, بچھو نکلے. کیا نکلے بولو؟ بچھو. اب اس کو بند کر دیا گیا. قبر کھودی, چلو بچھو ہو سکتے ہیں, 50-60 بچھو ہیں, ایک جگہ ہو سکتے ہیں بچھوؤں کی جگہ ہو. پھر دوسری جگہ کھودا تو پھر وہی بچھو, تیسری جگہ کھودا پھر وہی بچھو. علماء سے کہا آپ کیا کریں؟ کہا یہ بچھو نہیں ہے, قبر کا عذاب ہے, یہ دفن ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے, بس یہ معاملہ ہے, اس کو دفن کر دو. پوری دنیا میں کھودو گے پھر بھی ایسے ہی بچھو نکلیں گے چونکہ اس انسان نے گناہ اتنے کیے ہیں. میرے بھائی وہ قبر میں دفن کر دیا گیا 22 سال کا نوجوان. سوال یہ ہے کہ جب اس کی قبر میں اللہ کے رسول آئے ہوں گے تو جن آنکھوں سے اس نے گندی فلم دیکھی تھی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کا کیسے ہمت کی ہوگی اس نے. کل ہے دیدار کا دن, بولو آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے. دیکھو جس کے گناہ وہ خبردار ہے. میرے موبائل میں, آپ کے موبائل میں, آپ کے موبائل میں ایک بھی ویڈیو آج تک ایسا نہیں چلا جو اللہ کے علم میں نہ ہو, جو اللہ نے دیکھا نہ ہو, اللہ کے علم میں نہ ہو. ایک پتا ایسا نہیں گرتا جو اس کے علم کے بغیر گر جائے, اس کی اجازت کے بغیر گر جائے. اس کی زمین کے اندر, سمندر کے اندر کوئی ایسی مچھلی نہیں جس کی بھوک کی خبر میرے رب کو نہ خبر ہو. یہ آنکھیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اللہ نے کیوں بنائی؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بنائی ہے. میری بہنوں میری بیٹی اور آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں,
कौन सी मौत मरना पसंद करोगे? यही सी वाली? ए भाई कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बेटे, आपको कोई बुलाने नहीं है, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो बेटा, मैं आपसे दाद तो नहीं चाह रहा हूं, तकरीर तो कर रहा हूं, तो मुझे कोई आपसे दाद नहीं चाहिए, बस सुनो मेरी बात बैठ के। मैंने फिर कहा, मैं हर तकरीर को यही समझ के करता हूं कि हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मैं मुनाफिक नहीं, मुसलमान हूं। मुझे कल अल्लाह को जवाब देना है जाके, कल अपने कर्म से वो मुझे माफ करे। लोगों के दिल नहीं लगते, फिल्म देखते हैं तो पूरी देख लेते हैं, मगर बात वो पूरी सुनने के लिए तैयार, हालांकि उनको इसी रास्ते से गुजरना है। मेरी बातें आज आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं, मौला अली फरमाते हैं तू कैसा इंसान है, मौत के जिक्र पे डर जाता है। जब तुझसे जिक्र बर्दाश्त नहीं होता तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा? मुसलमान लड़कों से गुजारिश कर रहा हूं, तुम्हारी आंखें नहीं थी ये जो तुमने गंदी की हैं, ये तुम्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया। तुम सोचो तो 3-3 घंटा तुम्हारा कब गुजर जाता है। ये इतनी बड़ी आफत और क्या होगी कि नमाज 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं जाते। नौजवान बैठ के वो खेल रहे होते हैं गेम, देखो कितने बच्चे बर्बाद हो गए, नौजवान बच्चे। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे कहूं इनको कि तुम इसमें के नहीं हो, तुम लड़कियों के पीछे भागने वाले नौजवान नहीं हो, तुम मोबाइलों पे गंदी चीज़ें देखने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम तो आशिक़ रसूल हो, तुम तो आशिक़ रसूल हो। एक ताबई बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह अकबर, अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं। तवज्जो करता हूँ, अजदर गए वो क्या के पल्लिए वगैरह बनाते हैं, आप समझते हैं पल्ले, इसको समझते हैं डोल, ऐसे करके उसमें कुछ रखने के लिए वो बनाते हैं, बेचते हैं। एक बार एक औरत उनको देख लेती थी, बादशाह की बीबी थी, उस पे आशिक हो गई। उसने अपने फौजियों से बुलवा लिया, कहा क्या? कहा तेरे पल्ले उल्ले खरीदने होंगे, हमें नहीं पता। अंदर गए, उसने कहा दरवाजा बंद करके और चले जाओ। दरवाजा बंद कर दिया, तो वजह है कि नहीं? उसने नजर झुका ली, उसने कहा ए मेरी तरफ देख। कहा नहीं देखूंगा। कहा क्यों मेरी तरफ देख? कहा तुझे काम क्या है मुझसे, वो बता। कहा मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, बस मेरा तुझ पे दिल है और मैं बादशाह की बीवी हूं, मुझे देखने के लिए लोग तड़पते हैं, मैं चाहती हूं तू मेरे साथ बदकारी करे, बुरा काम करे। उसने उसकी तरफ देखा, नहीं देखा, नजर झुकाए रहा। उसने कहा मुझे देखने के लिए लोग तरसते हैं, तू नजर क्यों नहीं उठा रहा? उसने कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, नहीं देखूंगा। उस औरत ने कहा अच्छा, आगे बढ़ी और जा करके उससे कहा कि मेरे साथ जिना कर नहीं करूंगा। कहा जिना नहीं करेगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कहा तेरी मर्जी जो चाहे वो कर। उसने जब शोर मचाने की कोशिश की, उसने एकदम अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले। फिर उसने देखा कि बाहर से दरवाजा लगा था, मगर जैसे ही उसने दरवाजे पे धक्का दिया एकदम खुल गया। उसने कहा फौजियों पकड़ो, अब रास्ता तो बनता, दरवाजा ऊपर चढ़ गया, 3 मंजिल के ऊपर चढ़ा। देखा तो फौजी आ रहे थे, कहने लगे मालिक जान दे दूंगा मगर अब मैं अपनी तन्हाई बर्बाद नहीं करूंगा, मैं जिना जैसा बुरा काम नहीं करूंगा। जैसे ही वो ऊपर से नीचे कूदा है, अभी कूदा नहीं था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने उसको अपने पर पे बिठाला और नीचे उतार दिया। जैसे ही उसने देखा सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, बड़े ही खूबसूरत, और कहा कि आप कौन है? कहा तूने मुझे पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा देख मेरा नाम मैं इस वजह से आया हूं कि मेरा नाम यूसुफ है, मैं याकूब का बेटा हूं, और मैं तुझे यह खुशखबरी सुनाने आया हूं कि जो मैंने नबी होके काम किया था, तूने मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके काम कर दिया। नौजवानों को तो चाहिए था मेरे भाइयों को कि आप क्या समझते हो, जब तुम शादियों में, मेलों में, जलसों में जाते हो और अपनी बहनों को तैयार करवा के शादियों में लेके जाते हो, तो इसका क्या मतलब है? लाशऊरी तौर पे सुनो, इसका मतलब यह तुम अब दूसरे की बहन को देखोगे, अपनी बहन को दूसरों के लिए लेके जा रहे हो। जब आप अपनी बीवी को सजा सवार के लेके जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है बीवी जितनी सज सकती है, संवर सकती है, आपके लिए संवर सकती है, किसी दूसरे के लिए। इसका मतलब साफ है, आप जब लेके जा रहे हो तो दुनिया में आपको बदला मिल रहा है। आप किसी और की बीवी को देखोगे, आप अपनी बीवी को किसी और के लिए लेके जा रहे हो।
تھوڑی بری لگ رہی ہوگی بات کچھ لوگوں کو، مگر بات سچ ہے. 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئیں. ایسا کوئی آنکڑا بتاتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں 11 لاکھ تو صحیح 11. ابھی کسی کی اتنی طاقت والا دنیا میں کوئی نہیں بنا جو 11 لڑکیوں کا اسلام بدل دے. چونکہ جس نے اسلام سمجھا ہوگا وہ جان دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان. جلدی بولو ایمان. یہ کون گئی ہے؟ یہ وہ ہے جو بچپن سے بے حیا تھی، اس کی ماں بھی بے حیا تھی. ماں نے اس کو پردہ کرنا نہیں سکھایا، ماں نے اس کو فلم دیکھ کے تو رونا سکھایا مگر سجدے میں رونا نہیں سکھایا. اگر یہ سجدے میں رونے والی ہوتی تو جان دے دیتی مگر ایمان نہیں دیتی. اچھا میں ان کو مسلمان مانوں جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ گھوم رہی ہیں؟ ان کو مسلمان مانوں جو غیر مسلموں کے ساتھ پاؤنڈ ہو رہی ہیں سنیما میں، جن کے برقعے والی سنیما؟ ان کو مسلمان مانوں؟ نہیں. اللہ کا شکر ہے دوستو میرے بھائیوں کہ میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ روز تقریر میں کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں وصیت کر چکا ہوں جب میں مروں تو مجھے دفن کرنے سے پہلے اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دینا قبر میں، تاکہ میرا رب اس مبارک جوتے کی برکت سے میری بخشش کرے. کون بچیاں جنہوں نے یہ بیان دیا لڑکیوں نے؟ ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کب برقع اوڑھ کے تو نہیں سوتے، وہ برقع اوڑھتے سوتے وقت تو برقع اتار دیتے ہیں. آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ جب بم گرتے ہیں نا اسرائیل کے تو ہمارے گھر ملبے بن جاتے ہیں اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں، تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے 25 سے 30 ہزار بچے بھوک سے مر گئے، سوکھ کے مر گئے، روٹیاں نہ ملیں، بریڈ نہ ملے، بھوک سے مرے. ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے اور وہ بھی ایسی مر گئے، کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کا سر اڑ گیا، مگر اے آمنہ کے لال آپ کی کسی کنیز کے قدم نہیں ڈگمگائے. ایک بھی نہیں بتا سکتے ایک لڑکی نے یہودی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو تو میرے ساتھ چل، میں تیرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ رہی ہوں، بس میری جان بچا لے. نہیں 50 سے 60 ہزار عورتیں دنیا سے چلی گئیں یہ کہتے ہوئے اے آمنہ کے لال جب تک جان رہے گی تیرے دین پہ قربان رہے گی، اقصی پر قربان رہے گی. کاش میں بتا پاتا اپنی ان بہن بیٹیوں کو جنہوں نے فٹنگ کے لباس پہن لیے ہیں. میں کاش ان اپنی بیٹیوں کو بتاتا جنہوں نے فٹنگ کے لباس پہن لیے، جنہوں نے آدھی آستین کے کپڑے پہن لیے. میں بتاتا کہ شریعت کہتی ہے اگر عورت آپ کی اپنا ہاتھ کھول کے وضو کرنا چاہ رہی ہے، وضو کرتے وقت آدھی آستین کے جو کپڑے پہنتی ہیں انہیں بتاؤ یہ بات، اگر وہ وضو کرنا چاہ رہی ہے شریعت یہ کہتی ہے اگر غیر مرد دیکھے گا وضو کرے گی اگر وہ تو، اور اسے مجبوری ہے کہیں اور نہیں کر سکتی، وہ مجبور ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے وہ وضو نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں تیمم سے نماز پڑھے، بغیر وضو کے نماز پڑھے، تیمم سے نماز پڑھے. اب چہ جائے کہ یہ سب بدتمیزیاں یہ بتاؤ جب مائیں ایسی ہوں گی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ بولو. جب ماؤں کو نماز کی کوئی صورت نہیں، نماز پڑھتی ہیں، اچھا ٹائم نہیں ملتا بچوں کی. ارے تم نے کیا خاک بچے پالے؟ کوئی جواری بنا، کوئی شرابی بنا، کوئی بدکاری کرنے والا بنا، کیا خاک پالے بچے تم نے؟ نماز چھوڑ کے بچے پلتے نہیں ہیں، نماز چھوڑ کے بچے بگڑتے ہیں. نماز، میرا یہ جملہ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کے بچے پلتے نہیں ہیں.
بچے بگڑتے ہیں. جس نے صرف مرد نے کما کما کے بچوں کو صرف پالا, اس نے بچوں کو بگاڑا, چونکہ نماز کی اسے عادت نہیں تھی. اب بچے جہنمی ہو گئے, پلے تو کیا فائدہ ہوا. میاں بہتر انسان وہ ہے اور بہتر ماں وہ ہے جو اپنی بچیوں کو دین بھی سکھائے, جہنم سے بچائے. اور میرے بھائیوں, دنیا میں عورتیں تو بہت آئیں, مگر نبی کی بیٹی نے جیسے بچے پالے نہ تو کوئی پال سکا ہے نہ کوئی پال پائے گا. حضور کی بیٹی کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے. دل لگا کے ذرا بولو سبحان اللہ. ہماری شادیاں ایسا لگتا ہی نہیں مسلمانوں کی شادیاں مسلمانوں کی ہیں. ہاں, اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں, ویسے بھی میں تو فارغ ہی انسان ہوں. اب کہو تو ختم کر دوں, زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی مجھے. ہاں, اور ایک صاحب جانے والے ہیں, اور کوئی صاحب جانے والے ہیں تو چلے جائیں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تشریف لے جائیں, جائیں اس گھر میں جس گھر میں سے نکال کے ایک دن قبر میں رکھا جائے گا. جائیں اس محفل سے جائیں, یہ تو جنت کی کیاری ہے. ایک بات اور بتاؤں, کسی بھی بد عمل انسان کا زیادہ دل لگتا نہیں جلسے میں. میری تقریر میں تو خاص طور سے وہ بیٹھ نہیں پائے گا, کیونکہ بار بار اس کے نفس پر حملے ہوں گے. ابلیس کا کوئی دوست ایسی محفل میں نہیں بیٹھتا, وہ کہتا ہے تو میرا دوست ہے یار, یاری ہے اپنی بڑی پکی, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے, چل کہیں بیٹھ کے گپیں لڑائیں گے, چل تھوڑا موبائل دیکھیں گے, چل تھوڑا اسٹوری دیکھیں گے, یہاں کیا اس مولوی کی باتیں سن رہا ہے. ہاں, سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ایسی محفلوں سے ہوتی ہے. اسے پتا ہے اس کا کام بگڑ رہا ہے, کہ اس کا کام بگڑ رہا ہے. مسلمان جاگرک ہو گیا, توجہ آ گئی, تو پھر یہ حضور کی امت ہے. سبحان اللہ, کب کتنی نیک بن جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے, کیونکہ حضور کی دعائیں جو ہیں. یار مسلمان کہتے ہیں میرے پاس کسی کی دعائیں نہیں, اور تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نبی نے جتنی میرے لیے دعا کی ہے, اب کسی اور کی دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سرکار کے کرم, میرے آقا کے ہیں, مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کی شادیاں لگتی ہیں جیسے یہودیوں کی شادیاں ہیں, نصرانیوں کی شادیاں ہیں. برا نہ ماننا, میں تو شادی میں جاتا نہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شادی میں زبردستی مجھے کوئی لے گیا, تو اس شادی میں جا کے میں نے یہ بدتمیزی دیکھی کہ بڑے بڑے دیندار بننے والے, ان کے گھر کی عورتیں ایسے ہی تھیں جیسے اسٹیج پہ ناچنے والی عورتیں ہوتی ہیں. ذرا میں زبان سخت استعمال نہیں کرتا ہوں, آسانی سے بولتا ہوں. بات میں نے کہہ بھی دی, آپ سمجھ بھی گئے ہوگے. نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کہنے ہیں, واہ حق ہے. قیامت کے دن میری بہنیں جواب دیں گی, میری بیٹیاں جواب دیں گی. جو نماز نہیں پڑھتی تھیں وہ اس خاتون جنت کو کیسے جواب دیں گی جس نے 17 دن کے چولہے نہ جلنے کے باوجود بھی پوری پوری رات نماز پڑھی. وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے ایک بات اور عرض کر رہا ہوں, ایسے نہ مرنا کہ تم حضور کو بھولے ہوئے ہو, بلکہ ایسے مرنا کہ حضور کو یاد کر کے دنیا سے جاؤ. کیونکہ جس کو آدمی یاد کرتا ہے قبر میں اسی کی یاد آتی ہے. اب قبر میں ماں باپ تو ہے نہیں, تو پھر کس کی؟ حضور کو یاد کرو گے تو قبر میں حضور تشریف لے آئیں گے. اچھا, آپ لوگوں کو اردو کچھ کم سمجھ میں آتی؟ لوگوں سمجھ آ رہی ہے سب کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھنس تو نہیں گئے آپ؟ مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, 5-10 منٹ اور بولوں؟ نہیں, تھوڑا سا 1-2 لوگ بھی اٹھتے ہیں نا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا اسی مزاج کا انسان. میں آپ سے ابھی تک کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, بس اسی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کو, میں تو بڑی سوچ رہا ہوں کہ ان کی زندگی بدلے, مگر یہ لوگوں کی تبدیلی آنے میں مسئلہ ہے. وہ کسی انسان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. میں بات آپ سے کیا کر رہا ہوں, ادھر دیکھ. اچھا, آدمی اگر ایسے مر جائے کہ اس سے ساری دنیا کے سارے پیر راضی ہوں اور ماں باپ ناراض ہو, تو پھر کہاں جائے گا وہ؟ ہاں, ہر جہنمی کو پتا ہوگا وہ کیوں جا رہا ہے جہنم میں. آج کل پیروں کے پیچھے لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے بہت بڑی نعمت ہے. وہ نعمت ہے, اچھے پیر نعمت ہے, مگر ماں باپ گھر میں ہیں, ان کی کوئی قدر نہیں. حق ہے. بولو.
بولو تو ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، حضور آئے، سرکار نے فرمایا ماں کو بلاؤ. ماں سے پوچھا تو ناراض ہے؟ جی ناراض ہوں، اس وجہ سے اس سے اللہ بھی ناراض ہے. حالانکہ صحابی کے قدم کی دھوبن کے برابر نہیں ہم لوگ. ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ مشیت سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، مشیت ہے اللہ کی کہ آپ کو پتہ چلے. آج بیویوں کے غلام نہیں بن گئے لوگ. اپنی بیوی کی امی کو بڑی پیار سے امی کہتا ہے، ڈر کے بیوی سے، اور اپنی اماں سے بات نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی جاہل ہیں دنیا میں، اپنے سگے باپ سے بات نہیں کرے گا، اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا، اور اپنی بیوی کے باپ کو ابا کہے گا. ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسروں کے ابا کو ابا کہہ رہا ہے. بیوی دین بن گئی تیرا. سن کان کھول کر، کبھی کسی بھول میں رہا ہو مر کے پھر افسوس نہ کرنا، اور یہ نہ کرنا یہ بات نہیں پتا تھی. اسی وجہ سے یہ بات بھی بتا رہا ہوں. حضور نے پوچھا تو اس سے ناراض کیوں ہے؟ اپنے بیٹے سے مارا ہے؟ نہیں. گالی دیے؟ نہیں. دھکا دیا؟ کیوں ناراض ہے؟ جو اس کی روح نہیں نکل رہی ہے. ذاکری کے وقت میں عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے. آج ماں باپ ترس رہے ہیں. حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی. آج باپ پہ زبان چڑھاتے ہو، کل یہ مرے گا تو رویا کرو گے، ملے گا نہیں تمہیں. باپ باپ ہوتا ہے اور ماں ماں ہوتی ہے. آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو دوستوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں مگر اپنے باپ کے لیے وقت نہیں نکالتے. دوستوں کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے اور ماں باپ کے پاس کب بیٹھیں گے؟ جب وہ مر جائے گا تب اس کی خبر پہ جا کے روئیں گے. ابے ایسا رونے سے کیا فائدہ، رونے کا ہو گیا. جیتے جی بات نہ کی باپ سے، پھر اس کی ٹھنڈی خبر کی مٹی سے جا کے رو رہا ہے بندہ. سنو میرے بھائیو، حضور نے فرمایا اسے معاف کر دے ورنہ میں اسے آگ میں لگاؤں گا، آگ لگاؤں گا اس میں. ہو جہنم میں جانا ہے اس کو تو میں یہیں سے آگ لگا دیتا ہوں. یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ماں نے جیسے ہی کہا معاف، ویسے ہی بچہ جو ہے نا بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا کو یہ بتا کے جا رہا ہے کہ جب تک میری ماں ناراض تھی میرا اللہ ناراض تھا، جیسے ہی میری ماں راضی ہوئی میرا اللہ راضی ہو گیا. زور سے تو بولو. آج ماں باپ زندہ ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، ان سے زبان درازی ہوتی ہے، ان سے پیسے چھپائے جاتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دکھائے جاتے. اپنی بیویوں پہ خوب پیسہ خرچ کریں گے، ماں باپ کی بیماری کی دوا تک کے لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے بیوی پہ خرچ کرو، اس پہ بھی کرو، مگر ماں سے بڑا کس کا مقام ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا اور حج کر کے میں دعا کر رہا تھا، اور پھر میں نے سوچا کیا پتا کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا. کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور پھر مجھے ہاتھے غیب سے آواز آئی اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے مگر ہارون بن موسیٰ بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا ہے. کیوں؟ اب یہی دیکھنا تھا. گئے بلقیوں میں کوئی ہارون ہے؟ جی وہ ہارون بن موسیٰ جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہاں سے پورا ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ جو دعا کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ نیک آدمی ہے ہمارے پورے قافلے میں، وہی اللہ والا ہے. وہ بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا، میں پیچھے جا کے بیٹھا اور جیسے ہی پیچھے جا کے بیٹھا اس نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا یہ بتانے. کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں، کعبے کا طواف کرتا ہوں اور طواف کر کے پھر میں صفا مروہ پہ سعی کرتا ہوں، مقام ابراہیم پر، ملتزم پر، اور رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، رکن اسود پر، کعبے میں، پھر منا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ دعائیں کرتا ہوں. عرفات کے میدان میں دعائیں کرتا ہوں، روز آتا ہوں دعا کرتا ہوں، خوب رو رو کے میں ہر سال حج پہ آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. پھر میں ایک شیطان کے کنکری مار کے بال منڈوا کے، جانور قبران کر کے بال منڈوا کے پھر میں نماز پڑھنے بیٹھتا ہوں تو کوئی
اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، مجھے 24 سال ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی ماں کا گستاخ تھا، شراب پیتا تھا۔ شراب اکیلا تھوڑی پیتا ہے آدمی، اپنے ماں باپ کی عزت پی جاتا ہے، بیوی کی سکون پی جاتا ہے، بچوں کا مستقبل پی جاتا ہے۔ شراب بری چیز ہے۔ وہ کہتا ہے شراب کے نشے میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے ذرا کھانا دے دے، وہ روٹی بنا رہی تھی تندور کے پاس بیٹھ کے، جب میں نے اس سے کہا تو اس نے کہا شرم نہیں آتی، شراب پیتا ہے، منہ سے تیری بدبو آ رہی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتا اور ہم کو پریشان کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی بات بری لگی، میں نے اس کے تھپڑ مارا۔ اس کے تھپڑ مارنا تھا، وہ اسی آگ میں گر گئی اور گر کے وہ بالکل جلنے لگی، اور میں اتنا بے وقوف کہ میں بے ہوش ہو گیا وہیں پہ۔ جب مجھے ہوش آیا صبح کو تو میری بیوی جا رہی تھی گھر میں سامان پیک کری تھی۔ میں نے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہا ہاں مر گئی، اور یہ کہہ کے مری ہے کہ میرے جنازے کی نماز اس کو نہ پڑھنے دینا، اسے نہ بتانا، اس سے تو میں قیامت کی فیصلہ کرواؤں گی رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا ظالم۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا، اسی وقت سارے پیسے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے، اور 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں، اور جب حج پورا ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے تیرا حج قبول۔ کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا نا، پھر میں جا کے سو گیا تو خواب میں میرے نبی تشریف لائے، فرمایا تو نے اس ڈرے ہوئے کو کیوں ڈرا دیا؟ یا رسول اللہ وہ اپنی ماں کا گستاخ تھا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اسے بخش دے گا، ماں کی وجہ سے بخشے گا۔ قیامت کے دن اس کی ماں کہے گی مالک میری ایسی کون سی خطا تھی جو اس نے مجھے جان سے مارا، جلا کے مارا، میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، اس نے مجھے مالک کیوں مارا؟ میرا فیصلہ کر۔ اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ وہ کہے گی جہنم میں لے جاؤ، فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا ماں 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 ماں، اور ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آواز میں اللہ اثر پیدا کرے گا ماں کے دل پہ۔ وہ کہے گی کیا بات ہے، کیوں آواز دیتا ہے؟ کہے گا بچپن میں میرا ہاتھ جل گیا تھا، تو پانی میں ڈالتی تھی میرا ہاتھ، مجھ سے زیادہ تیرے تکلیف ہوتی تھی، میں وہی تو تیرا بیٹا ہوں، مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، معاف کر دے میری ماں، معاف کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کی ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا، تو کہے گی مالک میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، تو اسے کیوں معاف کر رہی ہے؟ یا اللہ میرے مالک یہ ہے تو میرا بیٹا، چاہے مجھے کیسے ہی مارا، میرا لال ہے، تو اسے معاف کر دے۔ پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں ماں تو وہ ہے مر جائے۔ حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا ماں مرنے کے بعد بھی دعا کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ماں محبت کا وہ سمندر ہے، اگر سوکھ بھی جائے نا تو سمندر کی ریت میں نمی رہتی ہے۔ آج ماں ہے نا تو آج تم کو اس کا احساس۔ میں سے پوچھوں 25 سال ہو گئے میرے والد نہیں، اور میری والدہ کو بھی 2 سال ہو گئے، اور اللہ ان دونوں کو بخشے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور میں کیسے چوموں گا؟ میرے باپ کا تو تلوہ نہیں ہے، بس وہ قبر ہے، اس کی مٹی چوموں گا۔ اور جن کے ہیں تم خیال نہیں کرتے، یہ باپ نہیں ہوگا نا اس دن تم کو بڑا افسوس ہوگا۔ وہ تمہارے سامنے تمہاری تعریف نہیں کرتا ہے، مگر لوگوں سے پیچھے کہتا ہے میرا بیٹا ایسا ہے۔ وہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے اپنے بیٹے پہ۔ میں اب سے کہہ رہا ہوں ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں کسی اور کی دعا لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کسی اور کی دعا کا کوئی بھروسہ نہیں قبول ہو کہ نہیں، مگر حضور فرماتے ہیں ماں کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبی کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ زور سے کہو ذرا آمین آمین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے، ایک بات اور کہہ کے جا رہا ہوں۔ میری بہنوں سے امید رکھ رہا ہوں کہ آج کے بعد میری بیٹے بہنیں بیٹیاں
इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के लिए पर्दा भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी। बोलो इंशाअल्लाह। और उम्मीद ये भी करके जा रहा हूं आप लोगों से कि अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं मैं अपनी बात, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। मैं आखिरी बात ये कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। काई की? अपनी निगाहों की। मुसलमान हो के मरो। एक आदमी है किफल नाम का, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था, उसका नाम था किफल। किफल। एक दिन एक औरत आई तो इसे देख के रोने लगी। कहा तुझे पैसे नहीं मिले जो रोती है? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और मैं अपना जिस्म तेरे सामने बेचने आई हूं तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा रो क्यों रही है? कब इस वजह से रो रही हूं, उस करीम से ये कह रही हूं, उस रहीम से ये कह रही हूं, ऐ मेरे कर्म करने वाले, ऐ मेरे रहम करने वाले, अपनी बंदी पे करम फरमा, रहम फरमा। मालिक तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, और मैं मजबूर ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। वो ऐसे रोई, ऐसे फूट के रोई कि उस आदमी का दिल बदल दिया अल्लाह ने। आप देखो, उसका जब दिल बदला तो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये सारे पैसे ले जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। याद रखो, दूसरों की बेटियों को महफूज रखो, तुम्हारी बेटियां महफूज रहेंगी। दूसरों की बहनों को महफूज रखो, तुम्हारी बहनें महफूज रहेंगी। वो सजदे में जाके वो रोने लगा, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं हुई, तो तेरे तरह करम करने वाला भी तो कोई नहीं। फिर रो के बोला मालिक अगर मेरे गुनाह क्या तेरी रहमत से बढ़ गए? ये बात उसके दिल पे ऐसी असर करी कि रोया, इतना रोया कि उसका रूह निकल गई, और ऐसे रोया कि मियाँ उसकी जब रूह निकल गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, ये खौफ खुदा से मरा था। जब कोई उठाने वाला नहीं था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, और इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है उसको अल्लाह ने बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर। बेशक कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मेरे मौला, तो मेरे भाइयों मखदूम याहिया मुनीरी कहते हैं, तौबा का तरीका बता रहा हूं। तरीका वो कहते हैं कि वुजू कर लो और घर बंद कर लो अपना कमरा, मेरी बहनें भी सुने आप भी, और फिर मुसल्ले पे जाओ, और जितने भी तुमने गुनाह किए सबको याद करो शुरू से लेके आखिर तक, और फिर कहो मालिक कोई ऐसा गुनाह न था जिसे तूने देखा ना हो, बस मुझे माफ़ कर दे। उसके खौफ से रो। वो कहते हैं इतना रो लो कि आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाएं। फिर याद रखो, अल्लाह फरमाता है इतना रो ले मेरे बंदे कि तेरी आंख का आंसू ढल के और गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह इसी से माफ़ कर दूंगा। हज़रत आदम रो रहे थे ना, तो उनके आंसू एक जगह जमा हो जाते थे, तो चील आके पीती थी, फिर वो पीती थी, कई रोज़ पीती थी। उन्होंने कहा इतने मीठे चश्मे दुनिया में छोड़े के मेरे आंसू क्यों पीती है? कह लगी आदम दुनिया के सारे चश्मे मैंने पिए हैं, मगर जितना मीठा तेरा आंसू है दुनिया का कोई चश्मा उतना मीठा नहीं। तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग आप में ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखो, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। जो दाढ़ी जिनके कटी हुई हो या छोटी हो वो इधर आ जाए। आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, बुरी आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है बेटे, आ जाओ। ये नौजवान है, सुभान अल्लाह, नौजवान की तौबा अल्लाह बड़ा कबूल करता है। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो एक ही सूरत है, दाढ़ी रखा लो। चूंकि कोई भी, वहीं खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। बुरी लड़कियों से बच जाओगे। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
یہ ہو گئے 6. 7واں کوئی عاشق رسول ہے؟ آؤ آؤ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن جائے گا. اور کوئی ہے پوری سنت رکھانے والا اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے اپنے نبی کی سنت کے لیے؟ آؤ بیٹے باہر آ جاؤ، نوجوان آ جاؤ، تمہارے لیے تو میں گھوم ہی رہا ہوں دنیا میں. اللہ اکبر. بیٹے آ جاؤ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. آ جاؤ. آمین یا رب العالمین. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ آئے آئے. یہ سنت کس کی ہے حضور؟ یہ داڑھی رکھانا کس کی سنت ہے؟ اے پکڑ گئی، پکڑ ہو جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ. جو اللہ سے ڈرتے ہوں وہ باہر آ جائیں، جو بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ بیٹھے رہیں. اللہ اکبر. جو بیویوں کو چہرہ دکھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، حضور کو چہرہ دکھانا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بیٹھے رہیں. علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے. اللہ ہے کوئی عاشق رسول اس مجلس رسول میں جو کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا دنیا والوں کے لیے، دنیا کے فیشن کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے جو کہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ کیا بات ہے. دیکھو بھائی یہ میرے جنت کا پروگرام بننا ہے. بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سبحان اللہ. لڑکوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اس کا مطلب ہے حضور کی امت ہمیشہ حضور سے پیار کرتی رہے گی انشاءاللہ. ابھی وہ مائیں آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ ہی کہہ دو. داڑھی نہیں دکھا رہے ہو تو سبحان اللہ ہی کہہ دو. آپ کے داڑھی ہے، آپ کے ہے، ان کے ہے، ان کو بٹھا دو. آپ کے داڑھی پوری ہے، اچھا آپ بیٹھ جائیں. آپ کھڑے رہو، جن کے داڑھی نہیں ہے وہ کھڑے رہے. آپ کے داڑھی ہے، آپ کے ہے، آپ بیٹھ جائیے. آپ کے ہے، آپ تو محبت میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توبہ کر رہے ہیں داڑھی مڈانے سے انشاءاللہ؟ توبہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ بیٹے تو خوش نصیبوں کے آنسو آتے ہیں. حضور کے غم میں سب تھوڑی روتے ہیں. وہی روتا ہے جس کے اوپر میرے نبی کی مہربانی ہو. سبحان اللہ. میرے آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. ان کی منزل ہے شہر مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. کھڑے رہو، مسافہ کریں گے ابھی، رک جاؤ. کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. کوئی اور عاشق رسول ہے میرے بھائی جو سنت رسول رکھا ہے؟ ایک آدمی مجھے مدینے میں ملا. ابھی میں جنوری میں پچھلی سال گیا تھا. میں کئی بار چلا جاتا ہوں مدینہ شریف، کئی بار، ایک سال میں 3 بار چلا جاتا ہوں. یہ میری امی کی دعا کی وجہ سے. میری امی جب میں ان کے ساتھ گیا تھا حج پہ، انہوں نے مجھے حج کرایا. میں نے اپنی ماں کو حج، انہوں نے مجھے کرایا. تو مدینے سے واپس ہو رہے تھے تو میں نے اپنی امی سے کہا امی دعا کر دو کہ میں ہر سال آیا کروں. تو میری ماں نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا تم ہی دعا کرو. میں نے کہا امی آپ کی قبول ہوگی. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ کو دیکھ کے، آخری حاضری تھی میری ماں کی، پھر وہ مدینے نہ جا سکی، قبر میں چلی گئی، اللہ اس کی بخشش کرے. تو اس نے یہ دعا ضرور کی تھی، یا رسول اللہ میرا بچہ ہر سال آئے، اس کو ہر سال بلانا. ایسی قبول ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. 3 بار بلاتے ہیں اور امید یہ ہے کہ آخری بار بلائیں گے انشاءاللہ، تو پھر کبھی واپس نہیں بھیجیں گے. میرے آقا کرم کریں گے اپنا. کوئی عاشق رسول اور کوئی ہے اس محفل رسول؟ تم بھی رکھاؤ گے تو آؤ. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ آ گئے. اور کوئی ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، اے بیٹا بیٹھ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ہو گئے. مولا علی 21ویں رمضان کو شہید ہوئے تھے.
مولا علی کے نام پہ کوئی ایک عاشق رسول کھڑا ہو جائے علی کے نام پر جو سنت آ جاؤ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی مسلک اعلی حضرت زندہ باد. آ جاؤ سبحان اللہ. یہ کتنے ہو گئے بھائی 21 ہو گئے. چلو کیا طریقے ہیں ماشاء کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس مجلس رسول میں کھڑا ہو جائے میرے نبی کا عاشق میرے سرکار کا دیوانہ کوئی اور ہو تو آ جائے سبحان اللہ. آجو بیٹے آجو. سبحان اللہ. میرے اس دورے کی سب سے زیادہ داڑیاں ہیں یہ اللہ 12-13 ہوتے ہیں روز. تو وہ میں بتا رہا تھا مدینے میں مجھے ملا تھا ایک آدمی جی میں بتا رہا تھا آپ کو نہیں تو اس نے مجھ سے پہچانا کہ آپ کا نام شبات حسین ہے. میں نے کہا بھائی ہے تو میرا نام. کہنے لگے میں آپ کی تقریر سن رہا تھا موبائل میں گاڑی میں لگا کے پھر کہنے لگے پھر آپ نے جب کہا کون کون داڑھی رکھائے گا تو کہتے ہیں میں نے گاڑی چلاتے میں ہاتھ اٹھا دیا میں بھی رکھاؤں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر میں نے داڑھی رکھا لی پھر میرے دل میں آپ کی تقریریں سن سن کے مدینے کی محبت بڑھ گئی. کہتے ہیں پھر میں مدینے آ گیا. اب آپ بھی مل گئے میرا نصیب کتنا بڑا ہے. میں نے کہا نصیب تو بھائی میرا بڑا ہے تیرا تجھ سے بڑا. بولے کیسے. میں نے کہا جب تو نے مجھے یہاں پہچان لیا تو کوئی نہ کوئی قیامت کے دن بھی پہچان کے اپنا کام نکلوائی دے گا. اللہ اکبر. نعرہ کوئی نہ کوئی تو تکبیر نکالے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کیا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. دیکھو ایک مسئلہ سن لو یہ جو چھوٹی داڑھی رکھاتے ہیں یہ داڑھی نہیں ہے. ایک مٹھی سے کم داڑھی منڈانے کے حکم میں ہی ہے. بے شک داڑھی وہ ہے جو ایک مٹھی ہو. اس سے کم داڑھی جو لوگ رکھاتے ہیں یہ حرام ہے. دوبارہ ارشاد ہوئی اسی بات کو. داڑھی یہ چھوٹی جو رکھاتے ہیں یہ بھی حرام ہے. حرام ہے. داڑھی ایک مٹھی پوری رکھانا واجب ہے ہر مسلمان پر. یہ سنت رسول ہے. اتنی کہ مٹھی میں آ جائے اتنی ایک مٹھی. تو یہ جو چھوٹی داڑھی رکھاتے ہیں نا ہمارے کچھ لوگ بڑے میاں لوگ داڑھی رکھاتے ہیں چھوٹی سی اور دونوں طرف کام نکال دیتے ہیں. شادی آدی میں ایک دم مانگ نکال کے جاتے ہیں. چھوٹی داڑھی اب تو بڈھا تھوڑی کہے گا کوئی. اے داڑھی یہ وہ ہے سبحان اللہ جو چہرے کو اور حسین بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. جو داڑھی منڈاتا ہے اس کا چہرے پہ ہاتھ ڈالو گے تو ایسے بال چلیں گے جیسے کانٹے وانٹے ہوں گے. اس کے پورا چہرہ بیکار ہو جاتا ہے. کھال منڈ کے اتنی بیکار ہو جاتی ہے اس کی رونق چلی جاتی ہے. اور دیکھیں جو داڑھی رکھاتا ہے اللہ اس کو صحتیں عطا کرتا ہے. چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب بتاؤ کوئی داڑھی سے کوئی اسمارٹنیس کم ہو جاتی ہے کیا. سبحان اللہ نہیں ہوتی نا. سبحان اللہ. کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین میرے آقا ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ داڑھی نہ کٹے مڑے گی. گی. میرے کریم میرے رحیم پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے سے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے یا اللہ ان کا ساتھ دینا میرے پروردگار. ان نوجوانوں نے ہمت کی ہے تو انہیں رحمت سے استقامت عطا فرما. یا اللہ استقامت عطا فرما دے. آمین. اپنے محبوب کے صدقے سے استقامت عطا فرما دے. اپنے فضل سے استقامت عطا فرما دے. آمین. بیٹھ جائیں یہیں پہ جہاں کھڑے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو. دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے. اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ یہاں جگہ نہیں مل رہی ہو تو انشاءاللہ. کیا ہے نماز کیا ہے. ارادہ کرو آج سے انشاءاللہ. وعدہ نہیں وعدے بہت کیے ہوں گے. ارادہ کرو آج سے نمازی بنیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے جو لوگ نمازی بننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ادھر کے لوگ نماز نہیں پڑھو گے کیا تو پھر ارادہ نہیں کرو گے تو ہاتھ اٹھا کے میرے بھائی ارادہ کرو نیت کرو تبھی تو نمازی بنو گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. جو وہ لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں جن کے ہاتھ جیسے باندھ کے بیٹھے ہو نا تو جن کو لگتا ہو کہ ہاتھ کھولیں گے تو نمونیا ہو جائے گا وہ ہاتھ لوگ نہ اٹھائیں. اپنی بہن بیٹی کو انشاءاللہ پردہ کرائیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو با کرامت رکھے. بڑو خوشیاں عطا فرمائیں برکتیں عطا فرمائیں. اللہ آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے. مولانا 1 بج گیا. نہیں 1 بجنے والا ہو تو کوئی نصیحتیں یہی کافی ہے. دنیا میں اگر کچھ کامیابی چاہتے ہو تو سب کی دعائیں لو نہ لو مگر ماں باپ کی دعائیں ضرور لو. کچھ ماں بہنوں کے لیے نصیحت ہو تو گئی. میں نے کافی تقریر کر دی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آسانیوں میں رکھے.
اللہ تعالیٰ میری بہنوں بیٹیوں کو بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بڑی اچھی بچیاں ہیں, بڑی بچپن میں چھوٹے بچپن سے ہی آپ پردہ کرا دو. یہ جو بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انگلش لباس پہناتی ہیں عورتیں, یہ حرام ہے, سخت حرام ہے. بلکہ اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ایک خاتون جس نے مردوں کے جوتے پہنے تھے, صرف پورا لباس, جوتے پہنے تھے, تو فرماتی ہیں حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. جس بچی کو آپ جینز پینٹ پہنا رہے ہو 5-6 سال کی عمر میں, آپ پوری طاقت لگا کے مر جاؤ گے, پھر بھی بڑے ہو کے اس کو آپ پردہ نہیں پہنا سکتے, وہ انگریز ہی بنے گی. اور اس بچی کو آپ نے بچپن میں پردہ کرنے کی, ڈھیلا ڈھیلا لباس پہننے کی, پردے کی نیت عادت کروا دی, تو یاد رکھو پھر وہ مر جائے گی مگر اس کے سر سے دوپٹہ ہٹ نہیں سکتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا تھا اپنے سامنے, ہماری ایک رشتہ دار تھی, ایک خاتون میری اتنی قریبی تھی کہ اس کا میرے ساتھ پردہ نہیں تھا. میں نے اس کی موت کے وقت میں اسے دیکھا, اللہ اس کی بخشش کرے, بچے 32-33 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. تو دلی ایمس میں اس کے انتقال سے پہلے جب ڈاکٹر آیا تو بس ایسے کوئی 20-25 سیکنڈ بچے ہوں گے روح نکلنے میں اس کی. یا ڈاکٹر آئے, ڈاکٹر جیسی آیا اس نے اٹھایا اپنا پردہ, اپنا کپڑا, اور اپنے جسم کو ڈھکنے لگی, مگر اس کا پورا ہاتھ جا نہ سکا, یہیں پہ گر گیا. مگر دنیا کو یہ بتا کے چلی گئی کہ اگر ماں بچپن میں پردہ کرا دے تو روح نکلتی ہے مگر شرم اور حیا نہیں نکلتی. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. تو آپ اپنے گھر میں یہ پروگرام بنائیں. آپ نماز پڑھیں گے تبھی تو بچے نماز پڑھیں گے. اچھا باپ اگر نماز نہیں پڑھائے تو کس منہ سے کہے گا بچوں سے نماز پڑھو؟ کہے گا بچے کہیں گے ابا تو تم خود ہی نہیں پڑھتے, آج کل کے تو بچے اور چاپٹر ہیں. ہاں میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر تم مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے تم بھی پڑھو. اب یہ حال ہے کہ کبھی کبھی میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں, یعنی نماز جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا تو نماز پڑھ لیتا ہوں. تو میرے بچے کبھی کبھی کہتے ہیں ہم گھر میں ہی نماز پڑھیں گے, تو ان کی ماں کہتی ہے جاؤ مسجد میں پڑھو. کہتے نہیں ابا بھی تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی. کیا بات ہے, آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جیسے آپ چاہو گے, بچے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, آپ جو کہتے ہو. کیا ہو گیا بھائی؟ ہیلو ہیلو, نہیں کوئی بات نہیں, یہ بلے والے لوگ جو ہوتے ہیں بیچ میں سے اٹھ کے بھی جاتے ہیں, پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں. خیر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہیں پہ. اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے نا تو خود نیک بن جاؤ. کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں, نہیں کیا ہے کیا یہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے؟ شیرنی ہے وہ ضروری ہے, اچھی شیرنی کھلایا کرو تاکہ زیادہ پبلک آئے. اللہ برکت عطا فرمائے, آمین. تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ بدلے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ میرے بھائی. کم سے کم دیکھو حضور کے اوپر 100 بار تو درود پڑھ لیا کرو, 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. 100 بار تسبیح گھمانے میں کتنا ٹائم لگے گا بولو؟ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, وآلہ ضرور کہنا, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. یہ درود پڑھو, اپنے بچوں کو نیک بناؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ سب کو نیک بنائے. میری بہنوں کو پروردگار اپنے فضل سے خوب خوشیاں عطا فرمائے. ماں باپ کا احترام کرو, باپ کا احترام کرو, اور اپنی آنکھوں کو حفاظت کرو. ان آنکھوں سے اللہ کو بھی دیکھنا ہے, اس کے رسول کو بھی دیکھنا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. توبہ کریں میرے ساتھ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. زور سے بابا زملہ نوجوانوں آپ بھی توبہ کرو. بدنگاہی سے, برے ویڈیو دیکھنے سے, ماں باپ کی توہین کرنے سب سے توبہ کرو. پڑھو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میں پرسوں بغداد شریف جا رہا ہوں. آپ سب کا سلام کہہ دوں غوث پاک کی بارگاہ میں؟ جی, سب کا سلام کہہ دوں امام حسین کی بارگاہ میں؟ سب کا سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوشیاں. میری بہنوں کے لیے دعا کروں گا, آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرے نوجوانوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے, نیک بنائے, آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں